اواجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سنتھ لنڈن۔ جی ایم سید اور داستان محبت کے عنوان سے ڈاکٹر توصیف احمد خان نے لکھا۔ غلام مرتضیٰ سید عرف جی ایم سید اس خطے کے واحد رہنما تھے جو علم سیاسیات کے علاوہ فلسفہ، ادب اور سماجی علوم پر بھی مکمل دسترس رکھتے تھے۔ جی ایم سید نے 60 کے قریب کتابیں تحریر کی۔ آپ 17 جنوری 1904 کو ضلع دادو کے گاؤں سن میں پیدا ہوئے۔ جی ایم سید کو ان کے وسیع علم کی بنا پر ایک بڑے دانشور کی حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ جی ایم سید نے ابتدائی تعلیم سن کے پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ جی ایم سید کے والد کو خاندانی دشمنی کی بنا پر 1905 میں قتل کیا گیا۔ خاندان کے خواتین نے جی ایم سید کے تحفظ کی خاطر انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے سے روکا، مگر انہوں نے گھر پر اسلام، فلسفہ، مذہب، سیاسیات اور ادب وغیرہ جیسے موضوعات پر کتابوں کا عرق ریزی سے مطالعہ کیا۔ جی ایم سید نے ایک معرکہ آرا کتاب جی ایم سید اور داستان محبت سندھی میں تحریر کی۔ جی ایم سید کے پرستار خادم حسین سمرو نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ مشہور ادیب قاضی جاوید نے اس کتاب کے پشت پر تحریر کیا ہے کہ خادم حسین سمرو جیسے صاحبان کم دکھتے ہیں جو عقیدتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ سمرو کو سندھ سے عشق ہے۔ بقول قاضی جاوید، خادم حسین سمرو ہمیں اور دوسروں کو بھی یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ سائیں جی ایم سید کو پرکھا اور سمجھا جائے اور بر صغیر کے مسلم دانشوروں کی تاریخ میں سائیں کو ان کا جائز مقام دیا جائے۔ خادم حسین نے جی ایم سید کی کئی کتابیں انگریزی میں ترجمہ کروا کر شائع کی۔ خادم حسین سمرو نے جی ایم سید اور داستان محبت کو آسان اور سادہ الفاظ میں اردو میں منتقل کیا ہے۔ یہ کتاب 150 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کتاب کا انتساب سائیں جی ایم سید کے ان پیروکاروں کے نام کیا ہے جنہوں نے وادی سندھ کی فکری اساس، سندھ کے پیغام، امن، رواداری اور پیار کی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے مسلسل جدوجہد کی، تشدد اور جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے جانیں قربان کی۔ جی ایم سید نے لکھا کہ دودو اور چنیسر 2 بھائی تھے۔ چنیسر نے اپنے ملک سندھ سے بے وفائی کی۔ علاؤدین خلجی چنیسر کی مدد سے سندھ پر حملہ آور ہوا۔ دودو نے سندھ کی سرزمین کے مفاد کی خاطر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سندھ پر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سندھیوں کی کچھ خامیاں ہیں، مثلاً قبائلی زندگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ بدامنی، باہمی مفادات، جہالت اور بری رسومات کی بنا پر قومی شعور پیدا ہو کر قومی عصبیت اور یکسانیت پیدا نہ ہو سکی۔ اعلیٰ طبقہ کی خود غرضی اور باہمی اخلاقیات قومی کمزوری کا سبب ہوتے ہیں۔ احساس کمتری نے بزدل بنا دیا ہے۔ توہم پرستی کی وجہ سے عوام پیر، فقیر، ملا اور وڈیروں کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جی ایم سید نے سندھیوں کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں کہ ان خوبیوں میں سادہ مزاجی، وفاداری، بے زر اور کم آزاد ریاستی حیا اور ادب، مہمان نوازی، محبت اور رواداری کا جذبہ شامل ہے۔ انہوں نے تصوف کے فلسفہ کے ساتھ روح اور انسان کے تعلق پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ جی ایم سید نے اس کتاب میں اپنے ایک نامکمل عشق کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ خادم حسین نے جی ایم سید کی سندھی کتاب کو اس خوبصورتی سے اردو میں منتقل کیا ہے کہ قاری کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کتاب سندھی سے ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے جی ایم سید کے بارے میں بہت سی ایسی معلومات ملتی ہیں جس سے اردو زبان پڑھنے والے قارئین ناواقف تھے۔ اواجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سنتھ لنڈن۔